اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عدد کی بات کر رہے ہیں اس عدد میں محبت، پیار، عشق یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کوٹ کوٹ کر بھرے ہونے سے مراد ان کی زندگی عشق، محبت اور پیار کی داستان لکھ جاتی ہے۔ جیسے جتنے بھی ہسٹری میں جن کی سٹوریاں واقعات میں حوالے سے، جیسے ہیر رانجھا، اگر ان کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے جو کہ عشق کی داستان ہے، تو ان کا عدد بھی 8 ہی بنتا ہے، 8۔ کیس اور لیلا ان کا بھی عدد 8 بنتا ہے۔ تو دراصل ان میں محبت، پیار یہ جنون کی حد تک ہوتا ہے، اور ساتھ ان کے ذہن و دل میں جذبہ، جنون اور جوش اس لیول کا ہونے کے باوجود رحم دلی، شفقت یہ بھی موجود ہوتی ہے۔ دراصل اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس عدد میں اپنے حواس ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے عدد کے بھی حواس موجود ہیں۔ ویسے تو اس کی زبان بہت سخت ہوتی ہے، لیکن دل میں رحم ہونے کے باوجود جو الفاظ یہ سخت زبان کی وجہ سے بولتا ہے، فوراً ہی اس کے اندر ان الفاظ کے ادا ہونے کی وجہ سے جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ فوراً امڈ آتا ہے، اس کے ذہن و دل میں رحم دلی بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ معافی آسانی سے نہیں مانگتا۔ اور یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ کسی سے ناراض ہے یا کسی سے بولتا نہیں تو اس ضد میں ساری زندگی گزار دے گا کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، یعنی یہ اس ناراضگی کو ختم ہونے کی طرف پہلا قدم نہیں بڑھاتا اگر مجبور نہ ہو تو۔ اگر یہ تعلیم یافتہ ہو تو جو دل میں ہو وہ دل میں دبا کے یہ اپنا گزارا کرتا ہے، لیکن اگر یہ تعلیم یافتہ نہ ہو تو زبان کی سختی اس کو گالیاں تک نکالنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس کا ذہن اس طرح کام کرتا ہے جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سارے غلط چلا رہے ہیں اور یہ صحیح چلا رہا ہے۔ اس وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ اکثر لوگوں کو برا بھلا، گالی گلوچ یا بد کلام جیسے الفاظ ہوتا ہے۔ بے شک وہ دوسرے حضرات جو سائیڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں وہ سن پائیں یا نہ سن پائیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے حضرات ضرور سنتے ہیں، اور اس چیز کا اس کو بالکل بھی افسوس بھی نہیں ہوتا، اور اس چیز کی ریلائزیشن بھی نہیں ہوتی کہ میں غلط کر رہا ہوں یا نہیں، یا جو گزر چکا ہے اس کو کرنے یا سننے سے کیا فرق پڑے گا۔ جب یہ بولے گا تو دوسرے انسان کو جو اس کو سن رہا ہے اس کو لگے گا کہ یہ ابھی لڑنے والا ہے۔ حقیقت میں اس کا مقصد لڑنا نہیں ہوتا، لیکن اس کی زبان میں جو سخت پن ہے، ایک کڑواہٹ ہے، وہ اس کی زبان میں محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے دیکھنے اور سننے والا یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ ابھی لڑے گا، تھوڑی دیر میں لڑے گا، یا لڑنے کے موڈ میں لگ رہا ہوتا ہے۔ دراصل اس کا لڑنے سے مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی نارمل ادائیگی میں بھی اگلے کو یہ محسوس کراتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں ہے۔ اگر یہ محبت سے بات بھی کرنا چاہے تو محبت زیادہ محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے اندر، اس کی فطرت میں جس طرح محبت، عشق اور جنون ہے، زبان اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا اور نہ اچھا رہتا ہے۔ اولاد، بیوی، بچے ہمیشہ ڈسٹرب ضرور ہوتا ہے، جلد سونے کا عادی ہوتا ہے، اور دن میں ٹہلتے رہنا، فضول باتوں کی طرف توجہ دینا، یہ اس کے اندر بہت عام دیکھا گیا ہے۔ یہ سبزی کو اتنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کی غذا کے بارے میں بات کی جائے تو سبزی اگر یہ پکائے گا تو اس میں بھی گوشت ڈالنا یہ پسند کرے گا، زیادہ یہ گوشت خور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس کا ذہنی تناؤ انتشار کا شکار ہے۔ اگر آپ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھائیں گے جو آپ کے اوپر اثر آپ کے حواس کے مطابق اچھا نہیں، کیونکہ حواس کے مطابق خوراکیں بھی ہیں اور خوراکوں کا پرہیز بھی ہے، جیسے پڑھائیاں ہیں حواس کے مطابق یا بندے کے عدد کے مطابق، اسی طرح خوراکیں بھی، اور خوراکوں کی مقدار معنی زیادہ رکھتی ہے۔ ہر بندہ، میں روحانی لحاظ سے بات نہیں کر رہا، ان کے جرنل سائڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک بندے کی مقدار اس کے خوراک کے حوالے سے ہو، اس کی باتوں کے حوالے سے ہو، اس کے میل جول کے حوالے سے ہو، یا اس کے کسی کام کاج کے حوالے سے ہو، ہر بندہ اپنی اپنی فطرت اپنے اپنے لحاظ سے رکھتا ہے، تو اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو اخبار کی خبریں پڑھنے کے بعد ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، اور وہ لوگ اکثر اوقات 8 نمبر والے ہوتے ہیں۔ جو بری خبر سنیں گے تو ذہن پہ اس کا بوجھ لے لیں گے، اگر اچھی خبر سنیں گے تو ان کے چہرے پہ خوشی نمایاں نظر آئے گی۔ تو دراصل وہ 8 نمبر والا ہی ہوتا ہے جو اچھی اور بری خبروں کی فیلنگ لیتا ہے اور فیلنگ کے مطابق اپنا اظہار کرتا ہے۔
تو اس پہ اگر وہ لڑ پڑے کسی سے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ دل میں رحم ہونے کی وجہ سے چارٹی کے کام، کوئی بھی ادارہ جس کا تعلق چارٹی سے ہے یا دینے سے ہے، اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرے گا تو دلی مسرت پاتا ہے، دل کی خوشی پاتا ہے اور اس کو عبادت کی طرح کرتا ہے۔ اور ایک بات اس عدد کے حوالے سے نہایت ہی خاص ہے کہ یہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا، یہ وفادار رہے گا، چاہے دوست ہو، بیوی ہو، ہسبینڈ ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس عدد کا اس میں سخاوت بہت ہوتی ہے، اور سخاوت کے ساتھ ساتھ اس میں بے وفائی نزدیک اس کے کبھی نہیں آتی۔ اگلے بندے کا ہی انتظار کرے گا کہ وہ اگر کوئی رستہ چنتا ہے تو چلے، یہ کبھی نہیں چنتا، کیونکہ اس کے اندر عشق، محبت، پیار، جوش، جذبہ، جنون سب کچھ موجود ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، اپنے حواس کے علاوہ بھی دوسرے حواس کی عادات اس میں شامل ہیں، تو یہ اگلے کا انتظار کرتا ہے، خود یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ اس وفاداری میں اس نبھانے کے انداز کو بڑا ملحوظ ہاتھ رکھتا ہے اور ساتھ لے کر چلنے کی بات۔ اور اگر کسی خاندان کا یہ لیڈر ہو جائے یا اس کے ہاتھ میں اس خاندان کی باغ دوڑ آ جائے تو خالق قدرتی طور پر اس کے غلط فیصلوں میں بھی اس کی مدد شامل اپنی کر کے مدد اس کے فیصلوں کو صحیح کر دیتا ہے، اور اس کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور وہ خاندان یا وہ ایک ڈپارٹمنٹ یا وہ ایک جگہ جس کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہو، اگر غصے کی وجہ سے یہ خود اس کو خراب نہ کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور رہتی ہے۔ اپنے اندر غصہ ہونے کے باوجود بھی اگر خاندان میں کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے یا دور ایک دوسرے سے کسی بات پر ہو گئے ہیں تو یہ ان کو صلح کرانے میں، ان کو ساتھ بٹھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صاحب حواس شخص اگر حکیم ہو جائے، اگر اس کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا سا دیکھیں تو اگر یہ حکیم ہو جائے تو بڑا پائے کا حکیم بنتا ہے، کیونکہ اس کی عادت میں شامل ہے کہ یہ جو تجربات کرے گا میڈیسن کے حوالے سے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر کرے گا، اس کے بعد دوسروں پہ کرے گا۔ تو یہ بہت ساری جگہوں میں بہت دور تک جاتے ہیں، بلڈنگ کے کام میں یا جن کام میں تھوڑا سا کنسٹرکشن انوالو ہے یا اس طرح کے معاملات میں یہ زیادہ آگے نہیں جاتے، لیکن دوسرے معاملات میں چاہے چارٹی کا کام ہو یا پھر حکیمانہ کوئی کام ہو، کیونکہ ان کو ایک صلاحیت خالق نے دی ہے، یہ کام کو 0 سے 100 تک لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 0 سے بلڈ کرنا بھی جانتا ہے اور اس کو آگے لے کر بھی جانتا ہے، لیکن اس کے کام میں سب سے بڑا جو خلل پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا کام یہ اپنے زبان کی وجہ سے خراب کرتا ہے۔ اس کی زبان سب سے بڑی اس کی دشمن ہے۔ بڑا اچھا کام چل رہا ہوگا تو کسی غصے یا زبان کی اس کیفیت جو کہ اس کے خود کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے یہ سارا اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ یہ چاہے وکیل ہوں یا جج، یہ بہت قابل ہوتے ہیں۔ اکثر جن کے ہاتھوں پہ زیادہ انگوٹھیاں آپ دیکھیں وہ بھی 8 نمبر والے ہی نکلتے ہیں، ان چیزوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں اور بہت سارے قسم کے یہ ان کے شوق میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی اس میں خاصیت، کسی کام کو یہ چھوٹا نہیں سمجھتا۔ ہر کام چاہے وہ مارکیٹ لگانے سے لے کر کچھ نالی صاف کرنے تک کا ہو، اس کو کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، یہ کر لیتا ہے۔ اگر اس صاحب عدد کی صحت کے حوالے سے ذرا سی بات کی جائے تو اکثر جلدی ایج میں بال گر جانا، یا پھر یہ دوائیوں کے تجربات اپنی ذات پہ سب سے پہلے کرتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشنز ہو جانا، یا پھر نزلہ زکام ہلکا سا رہنا، یہ اس کی بیماری میں عام بات ہے۔ یہ شوگر کا انتہائی درجے شوقین ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اگر اس کو شوگر ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دل کا عارضہ، ہائی بلڈ پریشر، اس طرح کی چیزیں بھی اس میں عام طور پر دیکھی۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ذہن کی ان چھوٹی نرو تک بھی ہٹ کرتا ہے جو زبان کے تسلسل کو متاثر کرتی ہیں، اور اکثر زبان کا عارضہ اس وجہ سے اس کو لگ بھی جاتا ہے، اور اکثر آپ نے ہلکانے والے یا زبان کی ادائیگی جس میں تیزی کا عنصر آئے اور وہ پھر زبان نارمل حالات میں لڑکھڑاتی ہے، اکثر یہ 8 نمبر والے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور اس کی زبان میں سختی، غصہ، غرور، تکبر، یہ جھلکنے کی وجہ سے اکثر یہ لوگوں کو بیمار محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ ہوتا نہیں۔ اگر ازدواجی زندگی پہ ہلکی سی بات کریں تو اس کی ازدواجی زندگی اکثر مرہون منت ہوتی ہی پسند کی شادی سے ہے، اور بعد میں مسئلے مسائل بنتے ہیں، لیکن پیار محبت کی وجہ سے ان مسئلے مسائل کو حل کرنے میں بھی یہ دیر نہیں لگاتا۔ ازدواجی زندگی میں اولاد کے حوالے سے مسئلے مسائل اس کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، صرف اور صرف مسئلے مسائل اس کو زیادہ تر
اپنی زبان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کا گھر جنت کی بجائے دوزخ بن جائے۔ لیکن اگر پڑھا لکھا یا اہل شعور ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اعداد میں آپ کی پرورش یا آپ کے خاندان یا آپ کے رہن سہن یا آپ کے دوست احباب یا ماحول کا اثر بہت نظر آتا ہے۔ اہل علم حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور بارہا بیان کر بھی چکے ہیں کہ ایک عام مزدور کا بچہ اور ایک ٹیچر کے بچے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ماحول وہ ملتا ہے، اس کو پرورش وہ ملتی ہے، اس کو سننے کو وہ جملے ملتے ہیں جو کہ مزدور کے بچے کو نہیں ملتے۔ تو اس لیے ماحول کا اثر بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اکثر بلکہ میں یہ کہوں گا 60 to 70% ماحول اس پہ اثر کرتا ہے۔ اور اگر مالی حالات کی بات کی جائے تو وہ لوگ جن کی آخری عمر کے حصے میں جب دیکھا جائے تو ان کا بینک بیلنس بہت ہائی ہوتا ہے، وہ بھی 8 نمبر والے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اپنے آپ کو نیچے سے اوپر لے جانا ان کی خاصیت میں شامل ہوتا ہے، اور اسی بنا پر ان کے پاس مال و زر ہوتا ہے، اور وہ مال و زر ان کے پاس آخری عمر میں ان کو کام آتا ہے۔ لیکن اس خواص کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا مال، اس کو جو بھی دولت حاصل ہوتی ہے وہ زندگی کے دوسرے پہر سے بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن دولت کے بھی 8 عدد ہیں، اس وجہ سے یہ دولت کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور یہ زندگی میں کفایت شعاری کو بہت اہمیت دیتا ہے، جس وجہ سے اس کو اتنے مسئلے مسائل مالی حالات کے حوالے سے نہیں ہوتے۔ اور آخری نظر اس کے شوق پہ ڈالتے ہیں۔ دراصل ذہن میں وہ باریکی نہ ہونے کی وجہ سے موسیقی، سر، تال ان سے بہت دور ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لیکن اس کو دنیا کے حالات اور ان کے متعلق ہونے والی تبدیلیاں، چاہے ان کا تعلق ستاروں سے ہے یا پامسٹری کہہ لیں، تو ان چیزوں میں یہ انٹرسٹڈ ضرور ہوتا ہے۔ اور آخر میں اعداد کی بات کریں تو اس خواص کے متعلق ایک جملے میں یہی کہوں گا، عشق، پیار، محبت ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر نہیں، وہ باطنی طور پر ہوتا ہے۔ اور ظاہری طور پر غصہ، غرور، تکبر، یہ دونوں ایلیمنٹ کسی خاص عدد میں اس لیول تک ہونے جس لیول تک یہ نقصان بھی کر دیں اور فائدہ بھی کر دیں، یہ بہت کم دیکھا گیا ہے، اور وہ خاصیت صرف اور صرف 8 کی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سے میں اجازت چاہوں گا، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ مزید اس علم کو جانیں، مزید اس علم کے جوہر نکالیں، اور مزید اس علم کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی طاقت اپنے اندر لائیں، تاکہ زندگی تو آج یا کل جانی ہے، لیکن علم باقی رہے گا جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ کہوں گا، پھر ملتے ہیں اگلے خواص میں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ خواص کو ختم یعنی 1 to 9 کو ختم کرنے کے بعد ایک خلاصہ دوں 1 to 9 کا، اور ایک یا دو جملوں میں ان کی ایک اچھی چیز اور ایک بری چیز جن کے پیرائے میں ان کو پرکھا جاتا ہے وہ بیان کر دوں، تاکہ جو پروگرام اتنے لمبے نہیں سن سکتے اور باریکی نہیں سمجھنا چاہتے یا نہیں ڈیپ جانا چاہتے تو وہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔